إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأنزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال تعالى في موضع آخر قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں اور بہنوں، تعریفات و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں. بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علیہ. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اللہ نے ہم پر بہت سی نعمتیں نچھاور کی ہیں جنہیں ہم شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے اوپر نعمتیں اللہ رب العالمین کی جو برسی ہیں اسے شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کی جا سکتی. انسانی زندگی کے اندر ہوا اور آکسیجن کی ایک بہت اہمیت ہے. اگر ہوا آکسیجن انسان کو نہیں ملے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور مٹی سے بنا ہوا انسان دوبارہ مٹی کے اندر مل جاتا ہے. ہوا کی طرح
اور ایک نعمت جو اللہ رب العالمین کی نعمت ہے جو بڑی عظیم ہے، اگر وہ نعمت انسان کو میسر نہ ہو ہوا کے بعد، تب بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس کی رگیں جکڑ جاتی ہیں، سانسیں چلنا بند ہو جاتی ہیں، اور دلوں کے اندر جکڑن پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا دل کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور دماغ بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ وہ نعمت پانی کی نعمت ہے، جسے انسان پیتا ہے تو دلوں کو سرور حاصل ہوتا ہے، اور ذہنوں کو خوشیاں ملتی ہے اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ نعمت ہم سے چھین جائے تو ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان بخار کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے ہسپتال جاتا ہے اور اسے ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے، تو ڈاکٹر سب سے پہلے اسے پانی والا بوتل چڑھا دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے اندر جو پانی کی بڑی اہمیت ہے، اگر ہوا مل جائے تو اس کی زندگی ہے، لیکن ساتھ میں پانی نہ ملے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا نہ ملے تو کئی دنوں تک پانی کے سہارے انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن وہاں پانی نہ ملے تو انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پانی اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پانی کو دنیا کے 2 حصوں کے اندر رکھا ہے، اور ایک حصے کو خشکی بنایا ہے، جس کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں اور اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ پانی کی سطح دھیمے دھیمے نیچی جا رہی ہے، لہذا ہمیں اس کی حفاظت کی بڑی ضرورت ہے، اور اسلام نے اس عظیم نعمت کی حفاظت کے لیے ہمیں تحقیق کی ہوئی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کا رزق اسی پانی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم کھیت جوتتے ہیں تو اس کھیت کے جوتنے کی وجہ سے یا صرف اس کے اندر بیج ڈالنے کی وجہ سے وہاں سے وہ کوئی چیز ہم اگا نہیں سکتے، وہاں سے ہم کوئی چیز اگا نہیں سکتے۔ اگر ہمیں گیہوں چاہیے، چاول چاہیے یا کسی طریقے کی سبزی چاہیے تو ہمیں اس کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر ہمیں گوشت بھی کھانا ہے تو اس گوشت کے لیے بھی جانور کے لیے خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ خوراک جانوروں کا اللہ رب العالمین نے سبزیوں اور گھاس پھوس کے اندر رکھا ہے، اور وہ گھاس پھوس جس چیز سے حاصل ہوتا ہے وہ پانی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ پانی یہ ہر چیز کی زندگی ہے، کہ پانی کے ذریعے سے کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی زندگی رکھی ہوئی ہے۔ کل شیء کا لفظ استعمال کیا ہے، لہذا دنیا کی جو بھی جاندار چیزیں ہیں وہ تمام جاندار چیزوں میں اہمیت رکھنے والی چیز پانی ہے۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے انداز سے رزق بندوں کے اوپر اتارتا ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اس پانی کے اندر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کہ اللہ رب العالمین کے پاس خزانے کی کمی نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، اتنے خزانے ہیں کہ وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور اللہ رب العالمین اس چیز کو، اس خزانے کو اللہ رب العالمین بقدر ضرورت دنیا کے اندر اتارتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم پر بارش برساتا ہے تو اس بارش ہمارے لیے اللہ رب العالمین ہماری بقدر ضرورت برساتا ہے، جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اتنے اللہ رب العالمین ہم پر برساتا ہے۔ ہماری معیشت آسانی سے گزر جائے اتنا اللہ رب العالمین ہم پر بارش برساتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اسی بارش کے بارے میں فرماتا ہے، پانی کے بارے میں فرماتا ہے فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
کہ ہم نے آسمان سے پانی برساتے ہیں، اس سے تم سیراب ہوتے ہو، یا اپنے زمین وغیرہ کو سیراب کرتے ہو، وما انتم له بخازنین، اور نہ تم ہم اور آپ کیا ہے اس کو خزانہ نہیں کر سکتے، یا اس کا ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے، یا اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ ہم اس کی ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے مجلسی مضمون کو اللہ رب العالمین نے دوسرے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابع في الارض، کہ اللہ رب العالمین آسمان سے پانی کو برساتا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء، کہ آسمان سے اللہ رب العالمین پانی برساتا ہے، فسلكه ينابع الارض، تو اللہ رب العالمین اس پانی کو زمین کے اندر عبادت کر کے رکھتا ہے، اس زمین کے اندر کیا کر کے رکھتا ہے؟ عبادت کرتا ہے رکھتا ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا وما انتم له بخازنین، کہ تم اس پانی کو خزانہ نہیں کر سکتے، اس پانی کا ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے۔ ہم مال و دولت کی بہت سی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں، لیکن پانی ایسی چیز ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے اس کی ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ اس پانی کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے ہمارا اور آپ کے لیے اور جانوروں کے لیے، اور اسی طریقے سے دوسرے اس کے جو مخلوق ہے ان کے لیے اس پانی کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اور ذخیرہ اندوزی زمین کے اندر کرتا ہے۔ زمین کے تہ کے اندر اللہ رب العالمین نے الگ الگ پانی برساتا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین اس کے ذخیرہ اندوزی کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کہ وہ پانی جسے تم پیتے ہو تمہاری کیا خیال ہے جسے تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ، کیا تم نے اسے خود نازل کیا، ام نحن المنزلون، یا ہم نے اس کو نازل فرمایا۔ لہذا اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ رب العالمین بندے مومنین کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم پانی کی عبادت کرو، پانی کو بے ضائع نہ کیا کرو، کیونکہ اس کو بنانے والا میں ہوں، اس کا بھیجنے والا میں ہوں۔ ہمارا آپ کو پورے سائنس مل جائے، ہر چیز مل جائے، اس پانی کو نہیں بنا سکتے جو پانی اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس پانی کے بارے میں اور ایک جگہ فرماتا ہے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ رب العالمین تم سے پینے والے پانی کو زمین کے اندر گزا دے، اصبح ماؤکم غورا، زمین کے تہ کے اندر لے لے، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون سی ذات ہے جو ہمیں آپ کو صاف ستھرا پانی دینے والا ہے؟ یقیناً وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ہمیں صاف ستھرا پانی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات ہو ہی نہیں سکتی جو ہمیں صاف ستھرا اور پینے لائق ہمارے جسم کو لگنے والا پانی دے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پانی ایک عظیم اللہ رب العالمین کی نعمت ہے جس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی تو ہمیں اس کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے، اگر اس کی ہم نے حفاظت نہیں کی تو ہمیں سوال کیا جائے گا۔ آج ہم اپنے گھر کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے گھر کے اندر جو سرکاری پانی آتا ہے، پانی ٹینکی بھرنے تک تو ٹھیک، لیکن اس کے بعد بھی کئی منٹوں تک، یہاں تک کہ کئی لوگ ایک ایک گھنٹوں تک اس پانی کو بہنے دیتے ہیں اور اس کا خیال بھی نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں مفت میں حاصل ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم ٹرین کا سفر کرتے ہیں، 20 روپے کی ایک بوتل پانی کی لیتے ہیں، ہم اس میں بوند بوند کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ یہ پیسے سے لیا گیا پانی ہے، ختم ہو گیا، ہمیں ملنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس پانی کی عبادت کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دور سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہم سے اس پانی کو چھین لے، اس سے پہلے ہمیں اس پانی کی حفاظت کرنا چاہیے اور اس عظیم نعمت کی حفاظت کرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کے لیے اس کو بنایا ہے، جو اگر ہمارے جسم کو نہیں ملا تو ہم پریشان حال ہو جائیں گے۔ ہماری زندگی صرف پریشانی تک نہیں بلکہ ہمارا پورا خاندان، کنبہ قبیلہ تمام پریشان حال ہو جائے گا اور تمام کے تمام ہلاکت کے اندر جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔
سکے. میرے بھائیوں پانی کے روکنے, اگر کسی کے پاس پانی ہے اور اس کا اتنا ذخیرہ ہے اس کو تو اپنے لیے تو کافی ہے لیکن وہ دوسرے کو نہیں دیتا ہے تو اس پر شریعت اسلام یعنی وعید نازل کی ہے. اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں لا یکلم اللہ یوم القیامہ کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا ولا ينظر الیہ اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ان میں سے ایک آدمی اور جسے کہا گیا ورجل منع فضل ماء, ایک ایسا شخص جس کے پاس ایکسٹرا پانی ہو اور وہ اس کو روک کے رکھتا ہے. آگے ابو ہریرہ کی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن کہے گا فیقول اللہ یوم القیامہ امنعک فضل ماء فضل کما منعت فضل, کہ جس طریقے سے تو نے دنیا کے اندر میرے فضل کو روک کے رکھا حالانکہ تو نے اس فضل کے اندر تیرا ہاتھ بھی نہیں ہے اس فضل کو روک کے رکھا, آج کے دن میں اپنے فضل کو تجھ سے روک کے رکھتا ہوں. لہذا اس بخاری کی حدیث سے معلوم ہوا کہ جو اس دنیا کے اندر پانی کا ذخیرہ توزیع کرے اور دوسرے کو جس کو ضرورت ہے اس تک نہ پہنچائے, صرف اپنے تک ہی محدود رکھے, تو اس کے لیے وعید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل سے, اللہ رب العالمین کے نگاہ سے, اللہ رب العالمین کے بات چیت سے القیامت کے دن وہ محروم ہو جائے گا. اللہ رب العالمین اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, حالانکہ وہاں کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے اسی پانی کی وجہ سے اللہ تعالی کی معافی حاصل ہو سکتی ہے. اگر ہم کسی ضرورت مند کو پانی پلا دے, کسی جانور کو جو بھوکا پیاسا ہے اسے ہم پانی پلا دے تو اس کی وجہ سے ہماری اللہ رب العالمین کی معافی حاصل ہو جاتی ہے. حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً واقعہ ہے کہ ایک شخص جو بہت پیاسا تھا وہ کنویں کے پاس پہنچا, کنویں کے اندر گیا اور خود پانی پیا. کنویں سے باہر آتا ہے, دیکھتا ہے کہ ایک کتا پیاسا ہے, اس کی زبان لٹکی ہوئی ہے, سخت پیاس میں نڈال ہے. وہ شخص دوبارہ پانی کے اندر گیا اور کنویں کے اندر گیا اور جوتے کو اندر پانی بھرا اور اپنے منہ سے پکڑ کر اس پانی کو باہر لایا اور اس کتے کو پانی پلایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے فسقل قلب, اس شخص نے کتے کو پانی پلایا, فشکر اللہ لہ, تو اللہ رب العالمین کو اس شخص کا یہ کام بہت پسند آ گیا. فغفر له, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معاف فرما دیا. صحابہ رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرٌ, کیا اگر ہم جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرے, اچھا سلوک کرے, ان کو پانی وانی پلائے, کیا تو بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم فِي كُلِّ ذَاتِ كَبْدٍ رتبات اجر, کہ ہر زیرو, ہر کلیجے والا یعنی زندہ کلیجے والا جو ہے جس کا جان ہے اس کو اگر ہم اس کو پانی پلائے یا اس کی خدمت کرے, چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو, تو اس کی وجہ سے ہمیں اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے. لہذا اس بخاری کی حدیث سے, بخاری مسلم کی حدیث سے معلوم ہوا کہ پیاسے کو پانی پلانے کی وجہ سے, حالانکہ اس حدیث کے اندر تو ایک کتے کو پانی پلانے کا ذکر ہے, لیکن اگر ہم کسی انسان کو بھی پلاتے ہیں تو اس کی نیت کی وجہ سے, خیر نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی اجرت حاصل ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین ہمیں بخش دیتا ہے. اور اسی طریقے سے پانی کو ضائع کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور اس چیز کی اسلام نے تعلیم دی کہ پانی کو ضائع نہ کرو. حضرت سعد وضو کر رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس سے گزر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما هذا الشرب, کہ کیا فضول خرچی ہے؟ تو اللہ کے سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا فی الوضوء شراب, کہ کیا فی الوضوء شراب, کیا وضو کے اندر بھی شراب ہے, فضول خرچی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى بَحْرٍ جَارٍ, کہ اگر تم جاری سمندر کے اوپر بھی ہو, پانی بہ رہا ہے, ایسے سمندر کے اندر بھی ہو, سمندر کے پاس بھی اگر تم وضو بنا رہے ہو تو وہاں پر بھی تمہیں فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے
شریعت اسلامیہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری پانی کے اندر پیشاب کرنے سے منع فرما دیا۔ لہذا اسلام نے بہت ہی اہمیت بتلائی ہے اس پانی کی حفاظت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کے اندر یا غسل کے اندر پانی کی اتنی بچت کے ساتھ وضو کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے اندر اپنا وضو مکمل کر لیتے تھے، اور ایک سا یا اس سے زائد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیتے تھے۔ اور ایک مد یہ ایک سا سے بھی بہت کم ہے، ایک مد تقریباً 2.5 کلو، ایک سا تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے، اور اس سے کہیں کم یہ مد ہوتا ہے۔ لہذا ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے خرچ کے اندر کتنے زیادہ اسراف سے بچا کرتے تھے، زیادہ اس کو فضول خرچی کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس پانی کی اہمیت جاننا ہے تو ہم اس واقعے سے بھی لگا سکتے تھے کہ ہارون رشید کے دربار میں ایک شیخ دربار کے اندر ہارون رشید نے پانی منگایا، اسے سخت پیاس لاحق تھی۔ ایک بزرگ نے کہا، کیا پانی روک کر کہا کہ اگر یہ پانی کے بدلے میں تم سے کچھ مانگوں تو تم اس کے بدلے مجھے کیا دو گے؟ تو کہا کہ اس پانی کے بدلے میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ اگر اس پانی کے بدلے آدھی سلطنت دے دوں گا، اور اس نے کہا کہ اگر یہ پانی کے نکال اگر نہ نکلے اور بدن کے اندر رہ جائے تو اس کے بدلے کیا دو گے؟ تو کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت اس کے بدلے دے دوں گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ کتنی بڑی سلطنت ہو، کتنے بڑے بادشاہ ہو، اس بادشاہ کی قیمت کیا ہے؟ ایک پانی گلاس ہے۔ اگر ایک گلاس پانی انسان پیتا ہے اور وہ پانی انسان کے جسم سے چاہے پیشاب کے ذریعے سے یا پسینے کے ذریعے سے باہر نہیں نکلتا ہے تو میرے بھائیوں یہ اس کے لیے پریشانی کا باعث ہو جاتا ہے۔ پانی کی اہمیت کو جانے اور اس کو فضول خرچی کے اندر نہ بہائے، اپنی گاڑیوں کو بے فالتو دھونے کے اندر نہ بہائے۔ گاڑیوں کو صرف کپڑا بھگا کر کے بھی اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اتنا زیادہ پانی کے اندر اسراف کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیے کہ کس قدر پانی کا اسراف کرتے ہیں۔ ہم وضو کرتے ہیں، پانی کا کس طرح اسراف کرتے ہیں۔ ایک طرف نل چالو ہے، ہم باتیں کر رہے ہیں، نل چالو ہے، مسواک کر رہے ہیں، صبح اٹھ کر کے نل چالو کر کے ہم برش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ پانی کا ضیاء نہیں تو کیا ہے؟ یہ عظیم نعمت اللہ کی جانب سے دی گئی ہے۔ اس عظیم نعمت کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پوچھے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں، ہر نعمت کے بارے میں اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن پوچھے گا۔ لہذا اس زندگی و غنیمت جانے اور اس عظیم نعمت کی عبادت کیجیے تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم اس نعمت کا صحیح معنی میں جواب دے سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہی تو ہمیں پانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے الہی تو ہمیں صاف ستھرا میٹھا پانی نصیب فرما، اے الہی تیرے رحم کرم ہم پر نازل فرما، اے الہی ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے الہی جو بیمار ہے ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى والأكبر والله يعلم ما تصنعون.